افتاح 55 کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی بتلائیے افتاح 55۔ جی ابھی حضرت نے بتایا تھا کہ وہ 4 صحابہ ہندوستان میں آئے ہیں، ان 4 صحابہ کے نام معلوم کرنے سے کون سے صحابہ ہیں؟ جو 4 صحابی ہندوستان میں تشریف لائے ان میں سے ایک کا مزار تو بھوپال کے قریب ہے باہر، تو میں وہاں حاضر بھی ہوا ہوں۔ ایک کا مزار ہمارے نواح میں ہے، بلند شہر کے قریب، کیا جگہ ہے وہ؟ ہاں، منڈاور میں، بجنور میں، گنگا کے کنارے پر ان کا مزار ہے، ہم وہاں حاضر بھی ہوئے ہیں۔ اور ان کی وفات کے بارے میں جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور وہ عہد رسالت باب میں وہاں حاضر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ ایک کراچی میں ہے، شیخ عبداللہ بھرنی ان کو کہتے ہیں، ان کا مزاج بہت بڑا ہے اور بہت بڑا مرجع خلائق ہے، لاکھوں آدمی وہاں آتے ہیں۔ ان کے بارے میں مقامی روایت اور کراچی پر جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور ہیں، مجھے اس وقت کا نام اور وہ یاد نہیں آ رہا۔ جی جی کوئی اور سوال آپ حضرات کے ذہن میں ہو؟ جی جی حضرت، السلام جی علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام 52۔ جی فرمائیے۔ جی حضرت، یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی تک ہم لوگ نے فتاوی عالمگیری سنا ہوا تھا، مگر آج یہ بات معلوم ہوئی کہ بابر نے بھی لکھا اور ہمایوں کے زمانے میں بھی لکھا گیا، تو کیا یہ بادشاہوں کے دستور تھا کیا فتاوی لکھے جانے کا؟ ہاں، نہیں، بادشاہ کو دستور کے معنی یہ نہیں تھے، بلکہ بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو حکومت ہو وہ اسلامی نظام شریعت کے مطابق ہو، اور جو پہلے مجموعے تھے ان میں کیا ضرورت اصلاح و ترمیم کی ہے، اور ہمارے دور تک پہنچتے پہنچتے کیا نئے مسائل آ گئے ہیں، وہ سب اس میں آئیں۔ تو اس کے لیے تقریباً اکثر بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے علماء سے اس طرح کی فقہی کتابیں، مجموعہ فتاوی نہ کہیے ان کو، وہ تو فقہی موضوعات پر تالیفات ہیں، مجموعہ فتاوی الگ ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی تالیفات ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آج تک ان پر کسی نے کچھ زیادہ لکھا بھی نہیں، ان کا تعارف یا ان سے متعلق کام تو کیا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جی ہمارے کیا نام ہے آپ جی کا؟ نام بھی بتائیے، حضرت، نام یہ بتائیے اور کہاں پر ہیں وہ بتائیے۔ سید احسان اللہ ندوی، میں اس وقت امارات میں ہوں، دبئی میں۔ جی فرمائیے۔ جی حضرت، آپ سے یہ ایک رہنمائی حاصل کرنی تھی اس موضوع پر کہ آپ نے جیسے شاہ ولی اللہ صاحب اور اسی طرح قاضی اعلیٰ صاحب کے حالات پیش کر کے یہ بتایا کہ اس دور کے حالات کے اتنے شدید ہونے کے باوجود بھی ان حضرات نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، جبکہ وہاں سہولیات بھی نہیں تھے اور اسباب زندگی بھی بہت محدود تھے۔ تو اس دور میں اسباب زندگی اور سہولیات کی موجودگی کے باوجود بھی ایسا کام یا ایسی تحقیقی وہ کارنامے کیوں پیش نہیں آ رہے ہیں؟ اور اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو اس میں ہم کس پہلو کو دھیان دیں کہ وہ اسباب اور ان سہولیات سے استفادہ کر کے ہم کسی تحقیقی کام کو انجام دے سکیں؟ ہاں میرے محترم بھائی، ایک بات ہے، اب پتہ نہیں کہو یا نہ کہو، آج کل ہم نے سب وسائل کو اور اس عیش و آرام کو بنیادی مقصد بنا لیا کہ ہم کو اس لیے کو حاصل کرنا ہے، اس لیے ہم اپنے اصل مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تصریف و تعریف، مطالعہ و تحقیق ضمنی، میں زیادہ تو نہیں کہتا، لیکن میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ شیخ زکریا کے پاس کہ ہاں میں گھر میں ہی ہوا گویا رہتا تھا، 3 سال تک رہا، شیخ کو خوب دیکھا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے۔ شیخ الحدیث نے جب میں فارغ ہو گیا اپنا جو دارالکتب خانہ ہے اس کو ترتیب سے لگانے کا، اس کی صفائی کی 2 آدمیوں کو خدمت سپرد کی تھی، میرے
اور مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کے. ہم نے اس کو صاف کیا تھا, 10-12 دن اس میں لگائے تھے, ایک کتاب نکالی تو 2 باتیں سامنے آئیں. شیخ کے کتب خانے میں نہ بجلی تھی نہ پنکھا تھا, پوری زندگی بغیر کسی سہولت کے گزاری, ایسے بیٹھے رہتے تھے. نہ بجلی تھی, کچھ کام بجلی کا نہیں تھا, پنکھا تو کبھی لگایا ہی نہیں, اور نیچے بوریے آپ کے ہاتھ میں نے پتہ نہیں آپ نے دیکھے بھی ہی نہیں ہوگے. ہمارے ہاں بہت معمولی سا بوریا ہے جو 4-5 روپے کا بھی آتا ہے, 10 روپے کا آ جاتا ہے. وہ بوریا نیچے ایک سال کا, یہ جو ہوتی ہے کھجور کے پتے, اس کا وہ بوریا, وہ بچھا کے اس میں بیٹھے رہتے تھے. وہ 20 بوریے تھے, ایک پھٹ گیا تو اس میں دوسرا ڈال لیا, اور دوسرا پھٹ گیا تو اس میں تیسرا ڈال لیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا یوسف صاحب جو امیر سے تبلیغ جماعت کے, جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی, وہ کس طرح لکھی, میں نے ان کو لکھتے دیکھا. میرے بھائی ہم سوچ ہی نہیں سکتے جو وہ کام کر سکتے تھے. ہمارے سامنے یہ دنیا کی پلاننگ, اتنی بڑی, اتنی لائبریری, اتنے وسائل, اتنی کتابیں, اتنے پیسے, اتنے کمپیوٹر, یہ سب تو نہیں جانتے مانتے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلے بہت کثرت سے آتے تھے, میرے خیال سے 15-20 دن میں ایک چکر تو لگاتے ہی تھے. اور ان کی ایک بڑی سی گاڑی تھی جسے جونگا کہتے تھے, اسٹیشن ویگن, اسی میں آتے تھے. اور ان کی عادت شریف یہ تھی کہ پچھلی سیٹ پر کھڑکی کے پاس بیٹھتے تھے, کھڑکی سے مل کر بیٹھتے تھے. اور اگلی بات ہے جو آپ کے سننے کی ہے, کام کیسے کرتے تھے. مولانا یوسف صاحب کئی سال تک بواسیر کی تکلیف میں ایسے مبتلا رہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے وہ ٹیوب پر بیٹھتے تھے. جو ٹیوب ہوتی ہے اسی ٹائر کی, اس پر بیٹھتے تھے. اور ان کا کیا تھا کہ جیسے گاڑی اسٹارٹ ہوئی, ڈرائیور نے اسٹارٹ کی, انہوں نے اپنے تھیلے میں سے کتاب نکالی, اپنے تھیلے میں سے کتاب نکالی اور پڑھنی شروع کر دی. اور وہ گاڑی چلتی رہتی. اسی گاڑی میں اس بیماری کے باوجود کہ انہیں بیٹھنا مشکل تھا, کتاب پر نشان لگا رہے, اس کے جو سے لینا ہے وہ سب اپنی نوٹ بک میں نقل کر رہے ہیں. اور وہ سارے عنوانات اسی وقت مرتب کرتے تھے. اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ حیات الصحابہ لکھی تھی. تو یہ ہے طریقہ. اور مولانا یوسف کے پاس پوری زندگی شاید 2 جوڑے ہوئے نہیں کبھی. شاید کا مطلب یہ کہ ایک زائد ہوا, کوئی آیا مانگ لیا, اٹھا کر اس کو دے لیا, اپنے پاس کچھ بھی نہیں, چھٹی. اور اسی طرح اپنے شیخ, اپنے استاد, اپنے مربی, جو بھی کچھ کہوں وہ کم ہے. حضرت مولانا یونس صاحب کو میں نے 45 سال تک دیکھا. مولانا یونس صاحب جب گھر سے آئے تھے تو ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے. اور اسی حال میں انہوں نے پوری زندگی گزاری. کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا, کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا, کسی کو اپنے حال سے مطلع نہیں ہونے دیا. ایک میلی سی لنگی, ایک پھٹا ہوا سا کرتا, وہ پہنے رہتے تھے. مدرسے سے کسی نے روٹی لا دی تو کھا لی, لا دی کیوں, خود نہیں جاتے تھے کہ آدھ گھنٹے میں ہاں لائن میں لگوں گا, آدھ گھنٹے میں تو میں اتنے سمے مشکات کے دیکھ لوں. تو یہ ہے وہ بات کہ کبھی روٹی آ گئی, لڑکے تو ایسے ہی تھے, کبھی نہیں لائے. بعد مرتبہ 2-3 وقت گزر جاتے تھے کہ وہ لڑکا کھانا نہیں آتا تھا بہت وقت سے, کوئی پرواہ نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا یونس صاحب مظاہر علوم میں آنے کے 23 سال بعد غالباً نہیں 13 سال بعد گھر گئے تھے. 13 سال بعد جب مدرس ہو گئے تھے, کیونکہ ان کے پاس جانے کا کرایہ نہیں تھا. اور مولانا کو 35 سال انہوں نے پیسے جمع کیے. اب کیا میں آپ سے کہوں, کیسے کہوں. تب ایک رضائی سلوانے کو میسر آئی تھی ان کو رضائی, سردی میں اوڑھنے کی رضائی بھی نہیں تھی. یہ فرق ہے ہمارے میں ان لوگوں میں. ہم نے ایسے بہت لوگ دیکھے کہ جن کا زندگی کا مقصد علم, زندگی کا مقصد دین کی خدمت, زندگی کا مقصد خدا کی رضا. اب ہمارے ہاں اصل چیز یہ سارے تام جھام بن گئے کہ پہلے اتنی بڑی کوٹھی ہو, اتنی بڑی بلڈنگ ہو, فلاں فلاں سہولتیں ہو, تو آدمی کام کیسے کرے گا. تو یہ ہے میرا خیال ہے. اب قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی کتاب کشاف الشبہات
آپ دنیا کی ہر ایک لائبریری میں دیکھیں گے. میں نے اس بات پر سوچا غور کیا, غالباً کسی ہندوستانی عالم کی کوئی کتاب اتنی نہیں چھپی جتنی کشاف الصلاۃ الجنون چھپی بڑی علمی کتابوں میں, اور دنیا کی ہر ایک لائبریری موجود, یہاں تک کہ ہندوستان کی سب لائبریری. لیکن وہ آج بھی زندگی بھر مسجد سے نہیں نکلا, اپنی تھانے ون سے باہر نہیں گیا, کسی بادشاہ کو سلام کرنے نہیں گیا. وہ جو تھے نواب نجیب الدولہ, جو بڑے آدمی تھے, علمی آدمی تھے, اللہ والے تھے, حضرت شاہ ولی اللہ کے بہت ہی قدردان بھی تھے, اور شاہ صاحب بھی ان کے قدردان تھے, ان تک کو کبھی نظر نہیں پیش کی. نجیب الدولہ نے قاضی ثناء اللہ کی ساری جائیداد ضبط کر لی, انہوں نے درخواست دینے بھی گوارا نہیں کی کہ جائیداد ابھی دے دی جائے. جب لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے, وہ کبھی کسی درباری کے پاس, کسی امیر کے پاس نہیں گئے, نہ کسی کو سلام کرتے, تو کئی سال بعد پھر بادشاہ نے وہ جائیداد واپس کر دی تھی, اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. تو ایسے لوگ تھے لوگ. سبحان اللہ. اللہ اسلاف کے ان نمونوں کو اکرمکم دوبارہ اللہ پیدا فرما دے. جزاکم اللہ خیر. جی جی جزاکم اللہ. اور کوئی ہمارے ساتھی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اور جگہ بتائیے, کہاں کے رہنا, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد مونس ہے اور مظفر نگر سے تعلق ہے, گاؤں سے, جی فرمائیے. اور اس وقت میں مہاراشٹر میں ہوں. جی جی فرمائیے. جی حضرت سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ سرہند میں جو قبریں بتائی جاتی ہے, کیا وہ کسی صحابی کی ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی اس سوال کا اس گفتگو سے تو کوئی تعلق ہے نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بات ثابت نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ بات, میری رائے یہ ہے کہ وہ بات ثابت نہیں ہے, وہ صرف ایک کشف ہے, اور کشف کی بنیاد پر نہ دین کی کوئی بات ثابت ہوتی, نہ علم کی اور تاریخ کی, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کشف تو خود اس آدمی کے لیے بھی حجت نہیں ہے جس کو کشف ہو رہا ہے. جی تو میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے چھوٹی سی, اور میں نے اسے ثابت کیا ہے کہ بالکل فرضی بات ہے. وہاں جتنی قبریں ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے بنی ہیں, جی میرے سامنے بنی ہے, میرے پاس وہاں کے سارے پرانے فوٹو موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں. وہ تو ایک کھنڈر تھا, لوگوں نے اپنی آمدنی کے لیے اس کو بنایا, اس کا پروپیگنڈا کیا. لا اصل لہ. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. حضرت ایک سوال اور ہے اسی کے تعلق سے, جی کہ کتابوں میں ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ شاید امام غزالی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے, اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ مدرسہ نظامیہ کو چھوڑ کے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مدرسہ نظامیہ میں آئے تھے. تو اصل وہ جو گئے تھے ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شاید جو اس وقت کے حاکم تھے, اس وقت کے بادشاہ تھے, ان کے یہاں دعوت قبول کر لی, جس کی وجہ سے ان کے تقوی پہ زد پڑی. تو وہ پھر دوبارہ اس تقوی کی تلاش میں دوبارہ نکلے, اور پہاڑیوں میں انہوں نے اپنے بہت سارے اوقات اور بہت سے سال گزارے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ آئے. اور اس میں یہ ایک بات آئی ہے کہ وہ بہت سے بڑے علماء کے پاس, ان کی قبروں کے پاس پہنچے, اور وہاں جا کے انہیں وہ نور حاصل ہوا. تو کیا بڑے اکابرین یا یہ کہ یہ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر کے کوئی چیز نصیب ہوتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ امام غزالی کے بارے میں جو بات آپ فرما رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے اس طرح. امام غزالی پر تو ایک من جانب اللہ کیفیت طاری ہوئی تھی, وہ علم اور تعلیم چھوڑ کر, بلکہ دنیا چھوڑ کر یکسو ہو گئے تھے عبادات میں, ریاضت میں, غور و فکر میں. اس میں 10 سال یکسو رہے مخلوق سے, اور اس دوران ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں. اس دوران کی قصے ہیں, وہ ان کا وقت ہی نہیں ہے. اس دوران کے واقعات ہیں, تو وہ تو معرفت الہی کی طلب میں گئے تھے, درد دل کی تلاش میں گئے تھے, اللہ سے محبت کی جستجو میں گئے تھے. اسی لیے جی آپ بھی دیکھیے, آپ کیا دیکھیں, بڑے علماء نے سب نے دیکھی ہے کہ ان کی وہ کتابیں جو ابتدائی دور کی ہیں اور وہ کتابیں جو 15 سال کے بعد کی ہیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, قوت بیان کا, تاثیر کا, کیفیت کا, اور علم کے بہاؤ کا. یہ مزارات پر بزرگوں کے جانا مجھے ان کے حوالے سے نہ معلوم ہے, اور نہ شریعت میں اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے.
السلام علیکم. اور کوئی ساتھی سوال کریں تو موضوع سے متعلق السلام کریں، علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع سے متعلق سوال ہونا چاہیے، موضوع سے متعلق. یہاں پر جی مفتی صاحب جی موجود فرمائیے. ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مفتی ذاکر صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مفتی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مفتی ذاکر صاحب. فتاوی غیاثیہ کے تو 3 یا 4 قلمی نسخے ہندوستان پاکستان کی مختلف لائبریریوں میں ہیں، اور میرے مضمون میں ان کا تذکرہ ہے. وہ نسخے کس طرح کے ہیں؟ جہاں تک کہ بات ہے فتاوی عثمانیہ کی، مکمل نسخے کی میں تلاش میں ہوں، لیکن اس کی 3-4 جلدیں میرے پاس ہیں. وہ دہلی کے تھے، بہت عمدہ وہ کتاب چھپی تھی، لیکن پوری چھپ گئی تھی اس کی مجھے خبر نہیں. شروع میں انہوں نے اس کا بہت اچھا بڑا عالمانہ انہوں نے کیا، بلکہ عجیب بات ہے، وہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہندوستان کی عدالتوں میں سپریم کورٹ تک مسلم لا کے بارے میں جو کتاب سب سے اہم اور اوتھینٹک ہے وہ احمدی اللہ کی ہے. وہ پارسی تھا اور اسلامی فقہ اور شریعت کے احکامات کا بہت بڑا عالم. تو اس کی جو محمد اللہ پر کتاب ہے ملا کی، وہ ہماری تمام عدالتوں میں دستیاب ہے اور پڑھی جاتی ہے اور معتبر ہے. ملا نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اگر میں نے پہلے یہ کتاب دیکھ لی ہوتی، مجھے خبر ہو جاتی، تو میں اپنی کتاب نہ لکھتا. ہو سکتا ہے. کوئی مائک کا انتظام ایسا ہو کہ سوال بھی سننے میں آئے. سوال کیا ہے؟ سوال کو دہرائیے. ہمارے حبیب الرحیم میاں جی سوال کو السلام دہرائیے. علیکم. ایک منٹ. یہ فتاوی غیاثیہ ہے، ہاں یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مطبوعہ ہے، اور حیدرآباد کے اندر 1996 میں جب میں وہاں طالب علم تھا تو دارالعلوم سبیل السلام میں نے اسے دیکھا اور استفادہ کیا ہے تمرین فتاوی میں، اور وہ تقریباً 200 صفحات کے اندر ہے، ضخیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ساتھی؟ چلیے. حضرت یہ السلام علیکم. جو جی فارسی کی فتاوی ہیں، کیا ان کو استفادہ عام کے لیے عربی میں منتقل کرنے کی کوئی کوشش ہوئی ہے؟ السلام علیکم. جناب علی، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کی تبادلی ہوئی تو کون کرتا؟ یہ تو علمی اداروں کے کام ہے جس میں یہ ہمارے مدارس سب سے آگے ہونا چاہیے تھے. لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے سب مدرسے تو ان سب کاموں میں اور سب علمی کاموں میں سب سے پیچھے ہیں. جی افتاح 35 جی فرمائیے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ افتاح چھپا بھی 35. ہے جی عرض کر چکا ہوں. تو مطلب ویسے بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی افتاح 170. جی فرمائیے. کیا نام بتائیے اپنا اور کہاں سے میرا آپ؟ نام محمد یوسف ہے، گجرات کے کاٹھیا واڑ میں بھاؤ نگر سے میرا تعلق ہے. جی فرمائیے. سوال یہ تھا کہ آپ نے آپ کی بات میں یہ نے سنا کہ گجرات کے شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دین تعلق ہو چکا تھا اور صحابہ کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی. تو گجرات جی میں علمی کام سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. عقل کا تقاضا یہ ہے. کیا فرمایا؟ گجرات میں علمی کام اور ایسا تحقیقی کام سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. ہاں، اصل میں بات اور ہے نا. بات یہ ہے جناب علی کہ جو گجرات ہے پہلے، بلکہ ابھی سن 47 سے بھی پہلے انگریزوں کے دور تک اس کا بڑا حصہ سندھ میں شامل تھا. تو اسی لیے جو اور سندھ میں علمی کام بلا شبہ ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا. یہاں تک کہ ملا قاسم چلفی نے کشف الظنون میں لکھا ہے اول من صنف فی الاسلام. 3 حضرات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا اسلام میں تصنیف و تعریف کا کام سب سے پہلے کیا ہے. اول من صنف فی الاسلام میں کون ہے وہ سب سے پہلا؟ بعض نے امام زہری کا نام لیا ہے جو حدیث کے جامع ہے، اور اکثر لوگوں کو اتفاق ہے کہ وہ ربیع میں سبھی سندھی ہیں. ان کا مزار بھی وہیں آپ کے ہاں گجرات میں ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں.
वो समंदर में आ गया अब। तो इस तस्वीर तारीफ की इज्तमा ही वहीं से हुई। और आप सिंध के हालात पर जो किताबें हैं और मौलाना काजी अतहर मुबारक पूरी की अरबी में जो किताबें हैं उनको आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि गुजरात का और दुनिया इस्लाम का और हिजाज का क्या क्या ताल्लुक़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद रेहान सहारनपुर से। जी फरमाइए। ये मालूम करना चाह रहा हूँ, फतावा आलमगीरी के अंदर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसाइल जमा किए हैं वो मुफ्ता बिही मसाइल है या मुत्तफक अलैह मसाइल है? नहीं, देखिए तमाम मसाइल को तो आप किसी भी किताब के मुफ्तावे नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। मुत्तफक अलैह मसाइल है और उसके मसाइल से हमारे उलमा ने अक्सर इत्तफाक ही किया है। अब ये ज़रूर है कि बाद में और मराजे सामने आ गए तो उसकी अहमियत एक दर्जे में शानवी हो गई, लेकिन वो बात नहीं, बात है कि मसाइल सब तहकीकी हैं।